بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افعال پر کفر کا حکم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مینسز کی حالت میں عورت کے قریب گیا یا عورت کے پاس پچھلے راستے سے گیا یعنی دوبر والی سائڈ سے گیا یا کسی کاہن کے پاس غیب کی باتیں پوچھنے گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین کا کفر کیا۔ یہاں 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، من اتا حائزن، جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے اور وہ جماع کو حلال بھی سمجھتا ہو تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ نمبر 2، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، یا عورت کے پاس آئے پچھلے راستے سے، اس سے بیوی کے ساتھ بدفعلی مراد ہے اور اس کو بھی حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ بعض شیعہ امامیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کو قرآن کی یہ آیت فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سے دھوکہ لگا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، أَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو تم آؤ۔ اس کی ایک صورت یہ بتائی گئی ہے کہ دبر کی طرف سے آ کر قبول میں جمع کیا جائے۔ بہرحال جمع قبول میں ہی کرنا ضروری ہے، یعنی آگے والے راستے میں جمع کرنا ضروری ہے۔ روافض اس فعل کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کوئی مسلمان اس طرح کا بدفعلی کا عمل کر سکتا ہے؟ نمبر 3، کاہنن سے مراد یہ ہے کہ جو غیب والی خبریں آ کر بتاتا ہو لوگوں کو۔ کبھی کوئی جن اس کو خبر لا کر دیتا ہے یا کبھی وہ اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے۔ یہ کاہن 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر مستقبل کی خوشخبریاں سناتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آخر میں حدیث کے جو الفاظ ہیں فقد کفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کو حلال سمجھتا ہو۔ اگر یہ شخص اس کو حلال سمجھتا ہو تو یہ کافر ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے کفر سے مراد کفر عملی ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے قبیح فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔